ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब्ज़ व सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम हम वतन में। मैं हूँ आपका मेज़बान क्रिस्टोफर। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से और अपने सब्ज़ व सफ़ेद यूट्यूब चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। और आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल है, और ये इस कदर स्पेशल है कि जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और मेरे पास तो इतने अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनकी जो आपसे तारुफ करा सकूँ। वो जो है लीड पास्टर हैं इसके गॉस्पल फेथ इंटरनेशनल के, और तकरीबन पाकिस्तान में जो है तकरीबन 17 जो हैं चर्चेज़ हैं जो कि उनके मतलब उनकी लीडरशिप के अंडर काम करते हैं, और जिसमें से 4 जो हैं कोयटा में हैं, और ये पेंटिकॉस्टल फेथ से इनका ताल्लुक़ है। और अब उनका तारुफ थोड़ा सा मैंने शुरू किया तो मैं थोड़ा और उनके बारे में बता दूँ कि उन्होंने मास्टर्स डिविनिटी में किया है साउथ कोरिया से, और वो लॉ ग्रेजुएट भी हैं, और वो हैं लीड पास्टर ओलिवर ज़िया। आज इस क्रिसमस के मौके पर मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि थोड़ा मुझे टाइम दे दें, तो अपनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने मुझे ऑब्लाइज किया। और आइए हम उनसे अभी बात करते हैं। साहब, आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये सख्त वक्त है कि आपसे मैं कुछ थोड़ी गुफ्तगू करूँ। तो मौजू जैसे आपको पता है कि आज 24 दिसंबर है और ये क्रिसमस का दौर है। तो मेरा पहला जो सवाल आपसे पास्टर साहब ये है कि ये जो क्रिसमस क्रिश्चियन हम जो सेलिब्रेट करते हैं इसका मानी क्या है क्रिसमस? हाँ, क्रिसमस जिसे हम अपनी उर्दू जुबान में बड़ा दिन कहते हैं, क्रिसमस असल में एक कंपाउंड वर्ड है, एक मरकब है 2 अल्फाज का, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट यानी मसीहा या मसीह, और मास उसका हुज्न में आना, उसका बदन में आना, जिस्म में आना। तो ये 2 अल्फाज मिलकर क्रिसमस लफ्ज़ बनाते हैं। और इसी त्यौहार को असल में ये एक फेस्टिवल नहीं है, इसका मकसद ये है कि मसीह जो मौलूद हुए, जो जिस्म में आए, उनके जन्मदिन की खुशी को हम क्रिसमस या बड़ा दिन कहते हैं। तो इसको जो हमें जो क्रिश्चियन जो है इसको सेलिब्रेट करने का सही तरीका क्या है? देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि ये एक ऐसा इवेंट नहीं है जिसे हम साल में एक मर्तबा बड़ी खुशी और शादमानी से मनाएं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा त्यौहार है या एक ऐसी खुशी है जिसे हम राउंड द क्लॉक, हम पूरे साल और 24 घंटे हम इस पर गौर करते हैं कि मसीह का मुजस्सम होना, खुदा का इंसान बनना, कलमे का मुजस्सम होना ही इंसान की और हमारी निजात का बाइस है। इसलिए अगर आप इसे सिर्फ क्रिसमस के डेज में या उस सीजन पे महदूद कर देते हैं तो आप इसको कर्टेल करते हैं, आप इसको छोटा कर देते हैं, आप इसकी अहमियत को कम कर देते हैं। इसलिए नो डाउट कि ये वक्त है जिसमें हम इसको भरपूर तरीके से मनाते हैं, लेकिन हम 365 दिन मसीह के तजस्सुम पर हमें गौर करना चाहिए, उसकी इस बड़ी बख्शिश की कि खुदा इंसान बनकर आया, कलमा खुदा का कलाम वो मुजस्सम हो गया ताकि वो इंसान के लिए आकर उसके गुनाहों का कफारा दे, सलीबी मौत गवारा करे, उसमें से गुजरे और इंसान के लिए खुदा के साथ मिलाप का रास्ता इस्तवार करे। ठीक है पास्टर साहब, आपने तो बहुत इसकी अच्छी डेफिनेशन बता दी अभी। तो एक बात, तो अब जो सवाल आता है वो ये है कि ये क्रिसमस ट्री जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी सेलिब्रेशन? देखिए क्रिस्टोफर साहब, इंसान की सेलिब्रेशन के जो तरीके हैं वो वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं। एक वक्त था
شادی بیاہ جو ہے وہ بہت محدود وسائل میں بڑے چھوٹے پیمانے پہ کیے جاتے تھے. آج وہ ٹریڈیشنز، روایات وہ بہت بڑھ گئی ہیں اور لوگ بڑے بڑے بینکٹ ہالز میں اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں. ہم ان کو بیسک جو اس کا جو کور تھیم ہے کسی چیز کا مقصد اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے. تو کرسمس کی سیلیبریشن میں کرسمس ٹری جو ہے یہ کافی عرصے کے بعد ایک ایڈیشن ہے، اس میں ایک اضافہ ہے. اسی طرح آج اگر آپ دیکھیں تو کرسمس ٹری کے ساتھ اور بہت سی چیزیں اس کے ساتھ وہ مل گئی ہیں. تو ہم ان کو کرسمس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ ان چیزوں یہ کرسمس کے لیے ہیں، کرسمس ان کے لیے نہیں. جی جی بالکل صحیح رائٹ. تو اس کے لیے مطلب یہ دیکھیے ان کو ہم اگر آپ تھیولوجیکل لینگویج میں ہم دیکھیں تو کچھ جو ہیں پیدا ہونا یہ اسینشل ڈاکٹرن ہے. مسیح کا صلیب پر چڑھنا، اس کا جان دینا، یہ اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن ہدیہ ڈالنے کا طریقہ دنیا میں مختلف ممالک میں گیا تو وہ مختلف طریقے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہیں. ان کو ہم نان اسینشل ڈاکٹرنز کہتے ہیں. ایسی تعلیمات جن کا اگر ان میں فرق بھی ہو تو وہ ہمارے جو مین فیتھ ہے، جو ہمارا ایمان کی بنیاد ہے، اس پر اثر انداز نہیں ہے. تو یہ بھی یہ نان اسینشل ڈاکٹرنز یا نان اسینشل چیزوں میں یہ ساری باتیں ہیں. جی جی یہ پاسٹر صاحب یہ جو ایک اور جو ہے کانسیپٹ جو ہے اس میں اپنا اس کا کرسمس بابا کا اور یہ سینٹا کلوز کا، یہ دوسرے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا آپ کچھ بتائیے یہ کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی کرسمس کی سیلیبریشن کو انہانس کرنے والی چیزیں ہیں. دیکھیے آج اسی سانٹا کو آپ اب پہلے دور میں ہم صرف سانٹا یا کرسمس فادر کا ایک انتظار ہوتا تھا بچوں کو کہ وہ گفٹ آئیں گے اور وہ رات کو گفٹ دیں گے. لیکن آج آپ اس کو رینڈیئرز کے ساتھ ایک اس کی بگھی پہ دیکھتے ہیں جس میں 6 7 12 سنگے ہیں اور وہ اس پہ اس کو، تو یہ ساری چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی. یہ محض سیلیبریشن ہے، یہ کرسمس کی اس تہوار کو انہینس کرتی ہیں، اس کی خوشی کو بڑھاتی ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی خوشی خدا کا انسان بننا ہے، کلام کا مجسم ہونا ہے، پیشن گوئیوں کا پورا ہونا ہے. اگر یہ سب کچھ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ان سیلیبریشنز کو ان سے بھی زیادہ بڑا کر لیتے، لیکن وہ ہمارے روحانی مقصد کی تکمیل نہ ہوتے. سب سے بڑی سیلیبریشن میں آپ کے توسط سے اپنے لوگوں سے اور دوسری کمیونٹی سے دوسرے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ کرسمس کی جو اصل سیلیبریشن یہ ہے کہ خدا انسان بن گیا، خدا نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خدا نے انسان کی صورت اختیار کر لی، اس نے انسانی جامہ اوڑھ لیا. اور دیکھیے سوچئے کہ خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جب وہ اپنے آپ کو محض ایک انسان بناتا ہے اور ایک چرنی میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت تو یہ بڑی سیلیبریشن ہے جس کو ہم ہر وقت اپنے ذہن میں اس سے شادمان اور خوش ہو سکتے ہیں. پاسٹر اولیور صاحب آپ لیڈ پاسٹر ہیں، پینٹیکوسٹل چرچ سے آپ بلانگ کرتے ہیں. گوسپل فیتھ انٹرنیشنل جو یہ چرچ ہے یہ آل اوور پاکستان، اس کی 17 برانچز ہیں، آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو آپ کا میسج جو ہے وہ کرسمس کا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس موقع پر پاکستان میں کرسچنس کو اور پوری دنیا میں؟ اس کرسمس پہ ان تمام کو جو مجھے سنے، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کرسمس سٹوری، کرسمس کی جو کیریکٹرز ہیں جن میں ہم مجوسیوں کو دیکھتے ہیں، گڈریوں کو، شیپرڈز کو دیکھتے ہیں، ہم ستارے کا ایک رول دیکھتے ہیں، ہیرودیس، شمعون، ان سب میں ایک مخفی سا چھپا سا ایک اور کیریکٹر ہے جو حنا نام ایک بیوہ کا ہے، جس کی بابت لوکا کی انجیل میں لکھا ہے
کہ وہ 87 برس سے 84 برس سے وہ ہیکل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور یہ اس کی وفاداری تھی کہ وہ مسیح مولود کو کی منتظر تھی اور دعا اور روزے میں ہیکل کے ساتھ وہ وقت گزارتی تھی۔ اس نے محض 7 سال اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر سے گزارے تھے، اور 84 ایئرز اٹس اے لانگ ٹائم، اس وقت سے وہ بیوہ تھی، اور وہ سارے وقت میں مسیح کی آمد کی منتظر تھی۔ یہ اس کی زندگی کی یہ وفاداری ہے، جو اس کی زندگی میں وفاداری ہمیں نظر آتی ہے۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فیتھفلنس ہماری زندگی میں آئے، ہم وفادار ہوں اپنی ذات سے، اپنے خدا سے، اپنے خاندان سے، اپنے ملک سے، اپنی تعلیمات سے ہم فیتھفل رہیں، وفادار رہیں، تاکہ خدا وقت پر ہمیں سرفراز کرے، جس طرح سے وہ عورت کرسمس سٹوری کے اندر ایک کیریکٹر ہے، اور یسوع مسیح کے پیدائش کے بعد اسے یہ شرط ملا کہ وہ مسیح کا دیدار حاصل کرے، اسے دیکھ سکے، اس کو بچے کے طور پر۔ آج اگر ہم مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں وفاداری یہ بے حد ضروری ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ کو میری طرف سے اور میری پوری اس چینل کی طرف سے آپ کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو، اور خدا آپ کو خوش رکھے۔ آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، اور میرے لائق کو خدمت ہو، کو حکم ہو، میں ہر وقت آپ کو بھی حاضر ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ I wish you the same. Thank you so much. بہت شکریہ۔ میں جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو کسی طور سے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔